السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر دانیال جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں دانیال جیلانی ولاگ۔ میں آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کروں۔ میں نے کئی عرصے سے تبلیغی اجتماعات کے بارے میں بہت ریسرچ کی، بہت سنا۔ بظاہر میڈیا پہ جو پورٹری کیا جاتا تھا اس کے بالکل برعکس ہوا جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا، اور آج میں آپ سے اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ کچھ 31 جنوری 2020 کی بات تھی۔ اجتماع کا میں نے سنا تھا کہ وہ شروع ہو گیا ہے، اور 3 دن یہ اجتماع ہوتا ہے۔ کراچی والے کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ چلتا ہے، ہر سال ہوتا ہے یہ۔ اور میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ میں جاؤں اور ایکسپلور کروں، ایک ولاگ ہی بنا لیتا ہے۔ نیت تو میری آنیسٹلی یہی تھی جانے سے پہلے۔ ایک دماغ میں میرے پکچر تھی کہ یار یہاں پہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت فارغ ٹائم ہوتا ہے، جو کہ لو ویجز پہ ہوتے ہیں، ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت وقت ہے، یہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ مطلب کوئی امپریسو پرسنالٹی نہیں۔ 31st دن شروع ہوا، فرائیڈے آئی ریمبر اٹ واز۔ آئی کوڈنٹ گو آن دا فرسٹ ڈے۔ سیکنڈ ڈے میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور میں نے اللہ سے دعا کری، اللہ تعالیٰ مجھے اجتماع دیکھنے کے لیے جانا ہے، اور میری یہ نیت ہے آپ پلیز کسی سے بھی بولیں کہ ایسا کچھ سلسلہ بن جائے کہ میں بھی جا سکوں۔ سڈنلی میرے دوست کی کال آتی ہے عصر کے وقت کہ ہم لینے کے لیے آ رہے ہیں آپ کو، آپ چلیں۔ اس سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی۔ تو بیل بجی، میں نے جلدی سے ایک بیگ اٹھایا، اس میں اپنا جو سامان تھا وہ ڈالا، ایک سلیپر ڈالا، کچھ 1-2 کپڑے ڈالے، اور میں چل دیا۔ ہماری جرنی سٹارٹ ہوئی عصر کے وقت سے۔ مغرب کے وقت ہم کچھ وہاں پہنچے، مغرب ہم نے وہاں پہنچ کے پڑھی، اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا اس نے میری زندگی، میرا دماغ، میرے خیالات، سب کچھ 180 ڈگری بدل کے رکھ دیے۔ بظاہر میڈیا پہ سنے جانے والا اجتماع جو کہ ریٹریٹڈ اور بیکورڈ ساؤنڈ کرتا تھا، وہاں تو پکچر ہی کچھ اور تھی۔ خیر، ہم وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے اپنے جو ہے بیگز رکھے۔ بہت بڑا ایک گراؤنڈ ہے اورنگی میں، جہاں پہ لوگوں نے رات کے وقت ہلکی ٹھنڈ میں سلیپرز بچھائے ہوئے تھے۔ مسجد کے تحت ان کو انرول کیا جاتا تھا، اور وہاں پہ مساجد وائز کیمپس لگائے جاتے تھے۔ میں نے بھی جا کے اپنی مسجد والوں کے ساتھ اپنا ٹینٹ بچھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ ہمیں عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد ہمیں ڈنر سرو کیا گیا۔ کوئی کڑھائی گوشت لے کر آ رہا ہے، کوئی اچار گوشت لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، اور بیکاز آئی ایم اے بریانی لور، تو میرے دل میں آیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بریانی بھی ہو تو کیا اچھی بات ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں ایک بزرگ صاحب بریانی لے کر آتے ہیں، بیٹا آپ پلیز یہ بھی کھائیں۔ اور ہر بندہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس کا مال خرچ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی لائی ہوئی چیز کھائیں۔ میں نے ایسا منظر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اتنی ہاسپٹیلٹی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئس کریم مل جائے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اندر ہی اندر تو آنیسٹلی اندر ہی اندر میرے دل میں تو یہ تھا ہی کہ میں یہاں پہ ایسے ہی آیا ہوں، کوئی خاص مقصد نہیں تھا، ایکسپلور کرنے آیا تھا۔ سڈنلی ایک انکل آتے ہیں کہ آج میٹھے کا اہتمام میری طرف سے ہے اور یہ آئس کریم کھائیں آپ، وہ بھی پورے ڈرائی فروٹ والی فٹ آئس کریم۔ پھر بیانات ہوتے رہے، ہم بیانات سنتے رہے جس میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں تھی۔ انفیکٹ میں سن رہا تھا کہ کہیں یہاں اجتماع میں شیعوں کے خلاف اور دیوبندیوں کے خلاف، یا اہل سنت، اہل جماعت اور وہابی اور حنفی اور شافعی اور حنبلی اور کسی کے خلاف کوئی بات ہو تو میں اس کو پوائنٹ کروں۔ اور ایک دفعہ بھی کسی بیان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ڈسکریمنیٹری ہو، جو ریشل ہو، جو ریڈیکل ہو، کوئی ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہو، کہیں پہ بھی نہیں۔ یہاں تک ابھی میری حیرانگی عروج پہ پہنچی تھی کہ میرا اتفاق ہوا واش روم جانے کا۔ تو واش روم جو ہے کچھ 100-200 واش رومز ہوں گے وہاں پہ، لیکن اجتماع میں آنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ جی ہاں، لاکھوں میں تھی۔ میں واش روم گیا تو وہاں بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر مجھے پتا ہے کہ ایک 60 سے 80 ایئرس کے انسان کا بلیڈر کافی ویک ہوتا ہے، اور وہ اتنی دیر تک یورین ہولڈ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں قطار لگی ہوئی تھی، لائن لگی ہوئی تھی واش رومز کے باہر۔ میں جا کے کھڑا ہوا ہوں، اینڈ آئی سو این 80 years old guy offering me to go to the washroom first. And up to my surprise I was thinking کہ ان محترم سے خود اپنا پیشاب برداشت نہیں ہوگا اور یہ مجھے آفر کر رہے ہیں کہ میں پہلے چلا جاؤں
مطلب who does that? یہاں تو دو لوگوں کے بیچ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے, پہلے میں جاؤں گا. Slowly and gradually I was getting a lot of surprises. ایک طرف لوگ ایک دوسرے کو کھلانے کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ میری طرف سے یہ کھائیں, نہیں آپ میری طرف سے یہ کھائیں, آپ میری طرف سے یہ کھائیں. دوسری طرف لوگ آپ کو پہلے آفر کریں, آپ پہلے واش روم چلے جائیں. اس کے بعد میں واپس آیا تو ایک ہمارے خان بھائی تھے, انہوں نے گرما گرم کشمیری چائے لا کے ہمیں دی کہ بھائی یہ میری طرف سے آپ سب کے لیے. I've been to festivals like Karachi Eat and Food Fest and so on and so forth, but I had never ever experienced this kind of sight. Where people were more than welcoming and they were so warm and they were so contented کہ میں نے ایسا brotherhood کہیں نہیں دیکھا. Then I was wondering کہ یہ سب کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یار لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے, who controls all that? Not even a single policeman was there. Not even a single policeman. No armed forces. No one. وہ سب اتنے ڈسپلن تھے کہ کوئی آپ کو دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا. سب کو پتا تھا انہیں کہاں جانا ہے. انہی کے اپنے والنٹیئرز تھے جو نیویگیٹ کرتے تھے. اگر کوئی راستہ بھٹک جاتا تھا کہ سر آپ یہاں چلے جائیں, سر آپ وہاں چلے جائیں. ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا, پارکنگ پراپر تھی, ڈسپلن تھا سب کچھ, اور مجھ سے تو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا. نیکسٹ ڈے صبح ہوئی تو ہم نے یہ سوچا کہ خاص طور پہ میں نے کہ میں جا کے اور ایکسپلور کرتا ہوں چیزوں کو. میں گیا ڈھونڈتے ڈھانڈتے تو وہاں پر ایک ناشتے کا سٹال لگا ہوا تھا جہاں پر سے آپ کو بریڈ, جیم, جو بھی ناشتے کا سامان تھا ہی ملتا ہے. تو جیم کا ایک بڑا والا پیکٹ, بڑا والی بوٹل جار جو ہوتا ہے وہ 370 کا باہر ملتا ہے. اینڈ آئی واز لائک یہ تو انہوں نے ضرور مہنگا رکھا ہوگا, obviously as per the demand, تو یہ تو انہوں نے مہنگا رکھا ہوگا. I went and I asked that guy کہ بھائی یہ کتنے کا ہے. I was expecting 470 بولے گا, 450 بولے گا, اور صحیح بھی ہے یار, اتنے لوگ ہیں, اتنا مال لانا پڑتا ہوگا, all that پیٹرول کا خرچہ جو بھی ہے. He told me sir یہ جو ہے نا یہ 300 روپے کا ہے. I was like کتنے کا ہے؟ کہتے 300 روپے کا. ریٹیل پہ وہ جیم کا جار 370 کا ملتا ہے اور وہ بندہ 300 کا بھیج رہا ہے. اور اس بات نے مجھے مجبور کیا دوسرا کویشچن پوچھنے پہ کہ بھائی ایسا کیوں؟ تو اس کا سامنے سے رپلائی آیا, یہ لوگ اللہ کے لیے آئے ہیں سر, یہ لوگ اللہ کے نبی کے لیے آئے ہیں, ان کا دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں. ان کی مدد ہم پہ کرنا فرض ہے, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا, اور یہ میرے بھائیوں کے لیے. اور پھر میں نے پوچھا اور یہ پاپے جو 170 روپے کا پیکٹ باہر ملتا تھا وہ بندہ 120 روپے کا بیچ رہا تھا. اور میں نے اس پہ دوبارہ پوچھا کہ یہ آپ اتنا سستا کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو بولا نہیں سر یہ میری طرف سے کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کے لیے, اور آپ چاہیں تو آپ مفت میں لے جائیں. میں نے ایسا نظم و ضبط کا مظاہرہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھا. اور میری جو یہ والی تھاٹ تھی کہ یہاں پہ سارے فارغ لوگ ہیں جن کی کوئی گریجویشن نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے, تو یہ بھی میں بتا دوں ملٹی ملینئرز, بلینئرز, سی ای اوز آف انٹرنیشنل فرمز, ہارورڈ کا گریجویٹ ملا مجھے وہاں, آکسفورڈ کا گریجویٹ ملا وہاں, مجھے آئی بی اے سے ایم بی اے کرنے والا بندہ ملا, مجھے لمس کے گریجویٹس ملے وہاں پہ. مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے گولڈ میڈلسٹ, بینگ اے ریسرچر, میں وہاں پہ سب سے کم پڑھا لکھا ہوں, اور میرے مد مقابل ایکسٹریملی کوالیفائڈ لوگ ہیں. سرجنز موجود ہیں, فزیشنز موجود ہیں, ایچ او ڈیز, پروفیسرز, پی ایچ ڈیز موجود ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں کتنا زیادہ غلط تھا اپنے بارے میں, اور کتنی میں نے غلط سوچ رکھی ہوئی تھی. یہ بہت پرامن لوگ ہیں, یہ بہت لویبل لوگ ہیں, یہ بہت محبت, عزت, احترام کرنے والے لوگ ہیں, اور ان کا ایک ہی مقصد ہے, صرف آپ اپنا رشتہ اللہ سے بنا لیں. That's it. یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, یہ کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے, یہ کوئی ایکسٹریمزم نہیں پھیلاتے, یہ صرف اور صرف محبت پھیلانے والی جماعت ہے. تو جو میں نے دیکھا وہ میرا شیئر کرنا ذمہ داری تھی ان تمام لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ تبلیغی اجتماعات جو ہے وہ ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں اور ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے. میں آپ ہر انسان سے جو دیکھ رہا ہے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جائیں اور اپنی لائف میں ایک دفعہ یہ اجتماع ضرور اٹینڈ کریں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس فار یو. یہ سب جو ساتھ رہتے ہیں نا, یہ صرف اور صرف محبت, دین, مذہب صرف اس کی بنیاد پہ رہتا ہے. یہ صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پہ ساتھ رہتا ہے.
یہاں کوئی شیعہ نہیں دیکھا جاتا, کوئی سنی نہیں دیکھا جاتا, کوئی دیوبندی, بریلوی, وہابی, حنفی, شافعی, کوئی نہیں دیکھا جاتا. یہاں صرف اور صرف انسانیت دیکھی جاتی ہے. اس سے بڑی پروجیکشن آف ہیومینٹی میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی. تو جن لوگوں نے بھی ابھی تک یہ اجتماع نہیں اٹینڈ کیا ہے وہ ضرور جا کے اس کو اٹینڈ کرے. اور جہاں تک یہ کورونا وائرس والا مسئلہ رہا ہے, تو جس دن گورنمنٹ نے منع کر دیا تھا کہ پبلک گیدرنگز پہ اب بین لگا دیا گیا ہے, اب کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہوگی, اسی دن اس اجتماع کو بھی روک دیا گیا تھا. حالانکہ یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, یو کے, یو ایس, اسپین, چائنا, اٹلی, موروکو, میکسیکو, ہر کنٹری آپ نام لیں اور آپ کو بندے مل جائیں گے. تو وہ سارے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے, بین لگا دیا گیا, وہ واپس چلے گئے. کچھ لوگ یہ جماعتیں بنا کے مختلف مساجد میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر اللہ کی بات کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. تو جب گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا تو یہ انہی مساجد میں رہ گئے, اور پھر جب ان میں کورونا ڈائگنوز ہوا تو وہ ایسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہی رسپانسبل ہیں اور انہوں نے ہی پھیلایا ہے, حالانکہ سچائی یہ نہیں ہے. وہ تو انہی مسجدوں میں رہ گئے گورنمنٹ کے کہنے پہ جہاں پہ وہ آلریڈی ان کے اناؤنسمنٹ سے پہلے جا چکے تھے. تو اس میں بظاہر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو میڈیا کو وہ چہرہ دکھانا چاہیے جو ایکچوئل ہے, رادر دین وہ جو ان کا اپنا مفاد ہے. اور کیونکہ میری ذمہ داری یہاں پوری ہوتی ہے تو آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ تبلیغی جماعت کے لوگوں سے ریلیٹڈ جو ایک برا امیج لوگوں کے دماغ میں فیبریکیٹ ہو گیا ہے ہماری میڈیا کی وجہ سے کہیں نہ کہیں, وہ جلد از جلد دور ہو جائے.